الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما حاضرین جمعہ، نوجوان بھائیوں و ساتھیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے پردے میں رہنے والی خواتین ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف بڑائی بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو یوں ہی بیکار و بے بس و مجبور نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے ضرورت کے سامانوں کو مہیا کیا اور ہمارے رشد و ہدایت کے لیے اس دار فانی کے اندر بہت سے انبیاء اور رسل کو مبعوث فرمایا۔
درود و سلام کا نذرانہ ہو سارے نبی اور رسولوں پر، خصوصاً بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ آمینہ کے لال عبداللہ کے لاڈلے حسن حسین کے نانا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو گمراہیوں کی گڑھوں سے نکال کر صراط المستقیم پر گامزن کیا۔ ایسے نبی اور رسولوں پر درود و سلام پیش کرنا چاہیے، خصوصاً جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود و سلام پیش کرنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، آج کا جو ہمارا خطبہ موضوع ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 10 قیمتی وصیتیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی تھی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا آج پارٹ 2 ہے، یعنی یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جو پہلی وصیت کی تھی کہ معاذ لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت، کہ معاذ اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ سمجھنا، غیر اللہ سے امیدیں وابستہ نہ کرنا، اور تمہاری حالت یہ ہو جائے وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ کہ تمہیں جلا دیا جائے یا تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، پھر بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ یہ پہلی وصیت۔ دوسری وصیت جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ وَلَا تُعَقَّنَّ وَالِدَيْن کہ والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ حالت یہ ہو جائے اگر والدین کہیں، والدین غلط ہو سکتے ہیں اپنے جگہ پہ، وَإِنِ مَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ کہ اگر والدین کہیں یہ مال یہاں رکھ دو، رکھ دینا، چلے جانا، لیکن والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ یہ دوسری وصیت اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی، جو پچھلے جمعہ میں یہ دونوں وصیتیں بیان کی جا چکی ہے۔ انشاءاللہ اس کے آگے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے رب العزت سے دعا گو ہوں، رب العزت حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تو تیسری وصیت جو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی، وہ ہے وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا۔ تیسری وصیت، میرے صحابی معاذ نماز نہ چھوڑنا۔ یہ تیسری وصیت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے محبوب کر رہے ہیں، معاذ نماز نہ چھوڑنا، اپنی زندگی میں نماز نہ چھوڑنا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دے تو روایت میں ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے ایک وقت کی نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور صرف یہی بات نہیں، آگے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقد بریئت منہ ذمۃ اللہ، صرف کافر نہیں کہا بلکہ ساتھ میں فقد بریئت منہ ذمۃ اللہ کہ ایسے لوگوں سے جو نماز کو چھوڑتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کے ذمے سے بری ہو جاتا ہے۔ جو نماز کو چھوڑتے ہیں، سنو آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے یہاں پریشانی ہے، ہمارے گھر کے اندر معاملات ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، سنو حدیث کو اور اپنے دل و دماغ میں بٹھاؤ۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نماز نہ چھوڑنا، وصیت کر رہے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ نماز نہ چھوڑنا، اس لیے نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور جو نماز کو چھوڑتا ہے فقد بریئت منہ ذمۃ اللہ، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے ذمے سے بری ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی، جس کے ذمے سے اللہ بری ہو جائے، جو رازق ہے، جو مالک ہے،
اولاد دینے والا ہے، نعمتوں کو دینے والا ہے، بارش برسانے والا ہے، حاجتوں کو پوری کرنے والا ہے، پریشانیاں دینے والا ہے، پریشانیوں سے نجات دینے والا ہے۔ جو پریشانیوں سے نجات، مصیبتوں سے نجات، مشکلات سے نجات اور بیماریوں سے نجات دینے والا وہی ذمے سے بری ہو جائے تو پھر ہم اور آپ کہاں جائیں گے؟ کس کے ہم سامنے جا کے اپنے سر کو جھکائیں گے؟ آپ کا مسئلہ حل ہوا کہ نہیں؟ ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے اولاد نہیں، ہمارے یہاں پریشانیاں، ہمارے روزی روٹی میں کمی۔ یہاں تو اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ جو نماز کو چھوڑتا ہے فقط بریۃ منہ ذمۃ اللہ، اللہ ایسے لوگوں کے ذمے سے بری ہو جاتا ہے جو نماز کو چھوڑتا ہے۔ غور کرو مسلمانوں، دامن کھول کے دیکھو، اپنے اندر جھانک کے دیکھو، آج ہم ان کی باتوں کو، فلاں کی باتوں کو، ادھر ادھر کی باتوں کو اتنی ترجیح دیتے ہیں، جان چلی جائے چلی جائے، ہمیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہم فلاں کی بات، ہم اپنے بڑوں کی بات، ہم اپنے ماں باپ کی بات، ہم فلاں کی وصیت کو نہیں ٹال سکتے۔ ارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون ہے اس کائنات میں؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ وہ وصیت کر کے گئے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کیے کہ نماز نہ چھوڑنا۔ آج ہم ان کی وصیتوں کو کیسے پامال کر رہے ہیں؟ آج ہم قرآن و سنت کی تعلیم کو کیسے چھوڑ رہے ہیں؟ آج ہم شکایت کرتے ہیں ہمارے اوپر ظالم حکمراں مسلط ہیں، آج ہم شکایت کرتے ہیں ہم پریشان ہیں، آج ہماری قوم کمزور ہے۔ کیوں نہیں کمزور ہوگی میرے عزیز؟ ہم نے اپنے خالق کو پہچانا ہی نہیں، اپنے مالک کو پہچانا ہی نہیں، اپنے مالک کے فرمان کو میں نے پورا ہی نہیں کیا، اس کے فرمان کو میں نے ادا نہ کیا، اس کے فرمان کو چھوڑا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دبایا، آج ہم پریشان۔ ارے نماز یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیرت کو پڑھے ہوں گے، پڑھے نہیں تو سنے ضرور ہوں گے، ان کے ساتھ اتنے مشکلات کا سامنا کیے، ان کے ساتھ اتنی پریشانیاں، ان کو اتنی پریشانیاں دی گئیں، اتنی تکلیفیں دی گئیں، اتنی مصیبتیں دی گئیں، یہاں تک کہ اتنا مارا گیا کہ سر پھٹ جاتا ہے، سر سے خون نکل کر جوتے میں جا جمتا ہے۔ اور ایسے موقع پہ بھی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقام نہیں لیتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے ہیں۔ ان طائف والوں سے دو فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے محبوب آپ حکم دیں، آپ آرڈر کریں، میں ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان میں کچل دوں، ان کو پیس دوں۔ غور کرو مسلمانوں، اگر ہم اور آپ ہوں تو اس کو نیست و نابود کر ڈالیں۔ آج ہمیں اگر کوئی تھپڑ لگا دے، اگر برا بھلا کہہ دے، اگر ہمیں اف کہہ دے، ہم اس کو کسی گھاٹ کا نہیں چھوڑتے۔ اللہ کے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دی گئیں، اتنی مصیبتیں دی گئیں، یہاں تک کہ ان کے سر سے خون نکل کر جوتے میں جا جمتا ہے۔ ایسے موقع پر بھی کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ان کو سزا نہ دو، ان کو دو پہاڑوں کے درمیان نہ کچلو۔ ایسے موقع پر بھی ذاتی انتقام نہیں لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان کے چچا کو شہید کیا جاتا ہے، ایسے موقع پہ بھی انتقام نہیں لیتے۔ یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں ذاتی انتقام کبھی نہیں لیے۔ لیکن جب بات آتی ہے نماز کی، نماز عصر کا افضل وقت نکل جاتا ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے، نماز چھوڑتے نہیں ہیں، افضل وقت نکل جاتا ہے۔ نماز چھوڑنے والوں سنو، غور سے سنو، دل اور دماغ کے دروازے اور جو پردے لگے ہیں اس پردے کو کھولو اور سنو، غور سے فکر کرو کہ اللہ کے محبوب ایسے مواقع پر بھی ذاتی انتقام نہیں لے رہے ہیں، لیکن جب بات آئی نماز کی، جب بات آئی افضل وقت نماز کی نکل جانے کی، تو کیا کہتے ہیں نبی اکرم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین سے وہ عصر کی نماز ادا کر لینے کے فوراً بعد کہتے ہیں ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى۔ رب العالمین آج جو ہمارا عصر کا افضل وقت نکل گیا ہے، عصر کی جو نماز ہے افضل وقت نکل گیا ہے، اس کے ذمہ داران یہ یہودی، یہ نصارہ ہیں، رب العالمین یہ کافر ہیں، ان کی وجہ سے آج ہمارا عصر کا افضل وقت نکل گیا ہے۔ رب العالمین ان کا ٹھکانہ جہنم بنا دے، رب العالمین ان کے قبر کو تو آگ سے بھر دے، ان کا ٹھکانہ تو جہنم بنا دے۔ یہ جملے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نماز کو نہیں چھوڑے
ہماری طرح، آپ لوگوں کی طرح جیسے نماز کی کوئی اہمیت نہیں کہ بھئی ملتی ہے پڑھنے، نہ ملی کوئی بات نہیں، موقع ملا پڑھ لیا، موقع نہیں کوئی بات نہیں، بزنس میں فرصت ہے، کام سے فرصت ہے پڑھ لیے، کام سے فرصت نہیں کوئی بات نہیں، اگر آفس سے فرصت ہے، کام سے فرصت ہے پڑھ لیا، نہیں فرصت کوئی بات نہیں، یہ مواقع نہیں۔ افضل وقت نکل جانے پہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین ان کا ٹھکانہ جہنم بنا، ان کے قبر کو، ان کے گھر کو تو آگ سے بھر دے۔ افضل وقت نکل جانا، نماز پڑھے، ادا کیے، لیکن افضل وقت نکل جانے پر غور کرو مسلمانوں، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں پر کتنا عمل کر رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو امت محمدیہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو قرآن و سنت کا ماننے والا کہتے ہیں۔ قرآن و سنت کی یہ تعلیم ہے، اپنے آپ کو مسلمان کو، نماز کو چھوڑتے رہو، اپنے آپ کو مسلمان کو، نماز کو اپنا یہ مشعل راہ بنا لو، چھوڑتے رہو، مشعل راہ بنا لو، اور اپنے آپ کو مسلمان کو۔ یہ شعبہ مسلمانوں کا ہے، یہ تعلیم مسلمانوں کو دی گئی ہے۔ ارے اس دور میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ ہاں ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے اور نماز چھوڑے، ایک شخص نماز کو مسلسل چھوڑتا رہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ کانسیپٹ یہی تھا، دو کانسیپٹ، تیسرا کانسیپٹ تھا ہی نہیں۔ نماز پڑھنے والا یا مسلمان مومن ہے، نماز کو چھوڑنے والا یا کافر ہے، یہ کانسیپٹ تھا ہی نہیں کہ مسلمان بھی اور نماز کو چھوڑتا رہے، یہ تھا ہی نہیں۔ ایک بھی صحابی کا نام بتلا دو جو نماز کو چھوڑتے رہے، ایک سلف کا نام بتلا دو، سلف صالحین کا کوئی طریقہ بتلا دو، اپنے آپ کو وہ مسلمان کہہ رہے ہوں، نماز کو چھوڑ رہے ہوں، اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہے ہوں، نماز کو چھوڑ رہے ہوں، اپنے آپ کو قرآن و سنت والا کہہ رہے ہوں اور نماز کو چھوڑ رہے ہیں۔ نہیں، نماز پڑھنے والا مسلمان یا نماز چھوڑنے والا کافر، یہی دو کانسیپٹ، یہ تیسرا تھا ہی نہیں جو آپشن ہم اور آپ بنا کے رکھے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص ایک وقت کی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے گویا وہ کافر ہو گئے۔ اور دوسری روایت من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله، یہ جس کی عصر کی نماز چلی جائے گویا کہ اس کا مال و اولاد سب تباہ و برباد ہو گیا۔ بڑی تعجب کی بات ہے، حیرت کی بات ہے کہ نماز فرض ہے مسلمانوں پر اور مسلمان ہی نماز چھوڑ رہے ہیں۔ مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ مسجدوں کو آباد کرے، آج وہی مسلمان مسجدوں سے دور، وہی مسلمان مسجدوں سے دوریاں بنا رہے ہیں۔ ارے ہم کیا تصور کر رہے ہیں اپنے غیر بھائیوں سے کہ وہ آ کے مسجد کو آباد کریں گے، وہ آ کے پہلے سب میں نماز ادا کریں گے؟ ارے ان کے اوپر تو نماز فرض ہی نہیں ہے۔ ارے غیر بھائیوں کو نماز سے کیا مطلب ہے؟ نماز تو آپ لوگوں پہ، ہم لوگوں پہ فرض ہے۔ ہم اور آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو کون آ کے پڑھے گا؟ کون مسجدوں کو آباد کرے گا؟ اور ہمارے یہاں کا عالم یہ ہوا، حالت یہ پہنچی کہ چند بزرگ، چند حضرات اگر نماز میں نہ ہوں، اگر فجر کی نماز میں نہ آئیں، یہ یوں کہہ لیجئے کہ 95% ہمارے مسجدوں کا یہ حال ہے کہ اگر فجر کی نماز میں چند بزرگ جو آج کل میں لٹکے ہوئے ہیں، یوں کہہ لیجئے قبر میں پیر رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ نہ آئیں مسجدوں میں تو شاید جماعت ہی نہ ہو۔ ہمارے یہاں کا یہ حال ہے، جن کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ابتدا اور آغاز کرو نماز کے ذریعہ، اٹھو سب سے پہلے رب العالمین کی شکر بجا لاؤ۔ آج وہی قوم، آج وہی لوگ رب العالمین کی نافرمانی میں لگے ہیں اور کہتے ہیں ہم پریشان ہیں صاحب، ہم مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، ہم آزمائشوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہم نے رب العالمین کے فرمان کو چھوڑا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کیا، اور ہم شکوہ کر رہے ہیں پریشانیوں کی، تکلیفوں کی، مصیبتوں کو، مصائب۔ یہ تو ہوگا ہی۔ نماز کی اہمیت و فضیلت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنے ہوں گے۔ فجر کے لیے امامت کرنے کے لیے مصلی رسول پر کھڑے، ایک بدبخت شخص جو ابو لولو نامی آدمی کا نام آپ جانتے ہوں گے، آتا ہے
اور حملہ کرتا ہے، اور اتنا گہرا حملہ کہ آر پار ہو جاتا ہے، خون اتنے زیادہ نکلتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غشی آتی ہے، چکر آتی ہے، وہیں وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس دور کے جو حکیم اور طبیب تھے ان کے پاس لے کے جایا گیا۔ بعض نے کہا دودھ پلاؤ، دودھ میں شفا ہے، بعض نے کہا شہد پلاؤ، شہد میں شفا ہے، لیکن سب کچھ پلایا جا رہا ہے، لیکن زخم اتنی گہری کہ ان کو پلایا تو جا رہا ہے لیکن پیٹ کے ذریعے وہ باہر نکل جا رہا ہے، زخم اتنی گہری۔ چنانچہ جب ہوش عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئی تو نماز کے بارے میں کہا گیا۔ ایسی صورت میں تصور کرے، غور کرے، واقعہ بہت لمبا ہے لیکن مختصراً میں آپ لوگوں کو نماز کی اہمیت و فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں۔ جو آج ہمارے یہاں حالت خوشحالی میں بغیر عذر بغیر پریشانی نماز کو جو چھوڑ رہے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے گہری زخم میں کہ پیٹ میں تلوار لگائی گئی، آگے پیچھے پار ہو گیا، ایسے موقع پر بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز نہیں چھوڑے، ایسے صورت میں بھی نماز نہیں چھوڑے۔ ارے ناساختے بہانہ بنانے والوں سنو کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے موقع پر بھی نماز نہیں چھوڑے، ان کے پیٹ میں اتنا زخم، اتنا گہرا زخم لگایا گیا، اتنا گہرا زخم لگا ہے، ایسے موقع پر بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نماز کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ آج ہم کیا کہہ رہے ہیں، میاں ہمارے کپڑے صاف نہیں ہیں، اگر میں چلا گیا دکان کون دیکھے گا، اگر میں چلا گیا تو میرا روز کا جو کسٹمر ہے وہ چلا جائے گا، وہ ہاتھ سے نکل جائے گا، اگر میں نماز کے لیے چلا گیا تو ہماری دکان بند ہو جائے گی، ہمارے بزنس میں کمی آ جائے گی۔ یعنی کہ آج ہمارے یہاں اہمیت ہے تو ہماری دنیاوی زندگی کی اہمیت ہے، آج اگر اہمیت ہے تو ہمارے تجارت اور ہمارے روزی کی اہمیت ہے، آج ہمارے یہاں اہمیت ہے اور ہمارے یہاں کسی کا مقام بلند ہے تو ہمارے بزنس کا ہے کہ بزنس نہ چھوٹے نماز چھوٹ جائے، کاروبار نہ چھوٹے، کسٹمر نہ چھوٹے، نماز چھوٹ جائے۔ یہ آج ہمارا عالم ہے، یہ آج کے مسلمانوں کا یہ عالم ہے۔ مسلمانوں کو جو تعلیم دی گئی، وصیت کی گئی کہ نماز نہ چھوڑنا، اس لیے جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور صرف کافر ہی نہیں بلکہ فقد برئت منہ ذمۃ اللہ، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے ذمے سے بری ہو جاتا ہے۔ اور اسی نماز کے متعلق کل قیامت کے دن جہنمیوں سے پہلا سوال بھی ہوگا۔ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے رب العزت سوال کرے گا ما سلککم فی سقر، جہنمیوں سے سوال کیا جائے گا ما سلککم فی سقر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کے اندر کہ جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنمیوں سے سوال کیا جائے گا ما سلککم فی سقر، وہ جواب دیں گے، یعنی تمہیں کس ظلم کی پاداش جہنم کی سزا ملی، وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ان کا جواب ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ہی ارشاد فرمایا، جو آج ہم شکایتیں کرتے ہیں، آج ہمارے زبان پر قدم قدم پر جو ہم یہ اعتراض کرتے ہیں، زبان کھولتے ہیں پریشان ہیں، خوشحال نہیں ہیں، پریشانیاں اور مشکلات ہیں ہمارے سامنے، اللہ رب العالمین نے قرآن ہی کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ رب العالمین نے تمہارے اس شکایت کا بھی جواب دے دیا ہے، تمہارے اس اعتراض کا بھی جواب رب العزت نے قرآن کے اندر دے رکھا ہے۔ قرآن کو تو تم پڑھو، قرآن کو تو تم سمجھو، رب نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کے روزی کو تنگ کر دوں گا۔ جب روزی تنگ تو ہماری زندگی نست و نابود، کمائیں گے، پراپرٹی اکٹھا کریں گے، بینک بیلنس ہوگا، لیکن ہماری زندگی تنگ، اس لیے رب العالمین نے ہمارے روزی کو تنگ کر رکھا ہے۔ یہ دنیا کی سزا رب العالمین نے اعراض کرنے کا نتیجہ، صرف اعراض کا مطلب آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے، میں بیان بھی کر چکا ہوں کہ ذکر سے اعراض کا کیا مراد ہے۔ یہاں
یہاں ذکر سے مراد نماز ہے، یعنی جو اعراض کرے گا نماز سے رب العالمین اس کے روزی کو تنگ کر دے گا، اور آخرت میں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، رب العالمین کل قیامت کے دن اعراض کرنے والوں کو اندھا اٹھائے گا۔ اللہ کے ذکر سے جو اعراض کرنے والے لوگ ہیں کل قیامت کے دن رب العالمین اسے اندھا اٹھائے گا۔ پوچھا جائے گا دنیا کے اندر ہم تو دیکھتے تھے، نابینا تو نہ تھے، آج ہم نابینا کیوں ہیں؟ آج ہماری آنکھ کی بینائی کدھر ہے؟ اس کا جواب ہوگا کہ دنیا کے اندر ذکر سے اعراض کیا، میں نے دنیا کے اندر تیری روزی کو تنگ کر دیا، اور آج قیامت کے دن آج تجھے اندھا اٹھایا، یہ اس کا رزلٹ اور نتیجہ ہے۔ اور اعراض سمجھ لیجئے کسے کہتے ہیں، مختصر میں بتلا دوں، وقت نہیں ہے کہ اس کی میں تفسیر کے ساتھ وضاحت کروں۔ اعراض کا مختصر سمجھ لیں، اعراض کہتے کسے ہیں؟ ایک ماں ہے، اس کا ایک معصوم بچہ ہے جو ابھی دودھ پینے والا ہے، اور بچہ دودھ پینے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے۔ ماں کی ضرورت ہے بچے کو، ماں کی دودھ کی ضرورت ہے بچے کو، لیکن ماں کسی کام میں مصروف ہے، موبائل میں، کاروبار میں، یا اسی طریقے سے کسی کام میں وہ مصروف ہے۔ بچہ دودھ کی وجہ سے رو رہا ہے، بچے کو سخت ضرورت ہے دودھ کی، لیکن ماں یہ کہے کہ ابھی یہ کام کر لوں، بعد میں بچے کو دودھ پلا دوں گی۔ اعراض اسی کو کہتے ہیں کہ دودھ بعد میں پلا دیں گے، لیکن ابھی جو کام ہے اس کام کو کر لیں۔ اعراض اسی کو کہتے ہیں۔ جو شخص اللہ کے ذکر سے صرف اعراض کا نتیجہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرے گا، رب العزت اس کے روزی کو تنگ کر دے گا۔ یہاں اعراض کا یہ نتیجہ سنایا گیا ہے۔ میرے عزیزوں، ضرورت ہے کہ ہم نماز کی طرف آئیں، ہم اپنے مسجدوں کو آباد کریں۔ آج ہماری مسجدیں چیخ چیخ کے پکارتی ہے، آواز دیتی ہے کہ اے مسلمانوں کی قوم، اے مسلمانوں کی گروہ اور جماعت، تم کدھر بھٹک رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کدھر تم مشکلات کا حل پانا چاہ رہے ہو؟ آؤ نماز میں آؤ، جماعت مضبوط کرو، آؤ تم اللہ کے گھر کی طرف، تمہارے مشکلات کا حل، تمہارے پریشانیوں کا حل، تمہارے مصیبتوں کا حل یہ مسجد ہے۔ سر جھکاؤ، رب العالمین کے سامنے اپنے مشکلات کو بیان کرو، رب العالمین کے سامنے اپنے پریشانیوں، اپنے تکلیفوں کو بیان کرو۔ رب العالمین ہی ہے سننے والا، وہی ہے تمہارے پریشانیوں سے نجات دینے والا، وہی ہے بیماریوں سے شفا دینے والا، وہی ہے اولاد دینے والا، وہی ہے روزی دینے والا، وہی ہے روزی میں برکت دینے والا، وہی ہے روزی میں اضافہ دینے والا۔ آؤ مسجدوں میں، یہ مسجدیں چیخ چیخ کی آواز دیتی ہیں، لیکن ہائے افسوس مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ ہم آتے ہیں، خطبات سنتے ہیں اور علماء کی بیانات کو سنتے ہیں، لیکن یہ محدود بیان ہوتی ہیں۔ جب تک ہم مسجدوں میں بیٹھتے ہیں، جب تک بیان کو سنتے ہیں، ایسا لگتا ہے شاید ہمارے اتنا پختہ ایمان شاید کسی کے پاس ہو، اتنا پختہ ایمان اور کسی کے پاس ہو، شاید رب العزت نے کسی اور کو یہ ایمان سے سرفراز کیا ہو، لیکن ہائے افسوس جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور دوسرا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہوتا ہے، فوراً مسجدوں سے نکلتے ہیں، اور یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے یہاں کی حقیقت ہے۔ اور جو ابھی آپ فرض نماز کے بعد آپ دیکھ لیں گے کہ سلام پھیرنے میں صرف وقت ہے، سلام پھیرنے کے بعد ابھی دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہی بھائی کتنی زور سے مسجدوں سے نکلیں گے اور بیان سنیں، یہ سارے فضیلت سنیں، نماز جو چھوڑتا ہے اس کے بارے میں جو وعید بتلائی گئی وہ بھی سنیں، لیکن جیسے ہی مسجد سے ہم نکلیں گے یہ بیان بھول جائیں گے، کیا بیان کیا گیا، کس لیے بیان کیا گیا، کس نے بیان کیا، کس کی باتیں بیان کی گئی، کچھ آتا پتہ نہیں۔ تو یہ ہماری باتیں، یعنی جو قرآن و سنت کی باتیں ہیں، جو علماء کے بیانات ہیں، جو خطبات ہیں، یہ آج ہمارے مسلمانوں کے ہاں محدود ہے اس جگہ کے لیے جہاں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی مسجدوں تک محدود ہے۔ مسجد سے جیسے باہر نکلے یہ بیان ختم، یہ قرآن کی باتیں، یہ سنتوں کی باتیں، انہیں بیگم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سب کی سب نکال دیتے ہیں۔
سب کو سب بھلا دیتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزوں، ہم سنیں، غور سے سنیں اور سمجھیں اور سمجھ کر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا کرتے ہیں، رب العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں، رب العالمین جو باتیں سنی گئی ہیں، رب العالمین ہم سبھیوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ رب العالمین جو قرضدار ہے اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی سبیل پیدا کر دے۔ رب العالمین جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ رب العالمین جو قرضدار ہے اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی سبیل پیدا کر۔ رب العالمین جو بے اولاد ہے اللہ ان کو صاحب اولاد بنا۔ رب العالمین جو صاحب اولاد ہے اللہ ان کو نیک اور صالح بنا۔ رب العالمین جو ہمارے مسلمان بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں رب العالمین ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ اللہ رب العالمین ایمان و اسلام پر زندہ رکھ۔ رب العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، رب العالمین جب ہماری موت و شہادت پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل وأتم وأكبر.